اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ موضوع سخن زیارت مبارکہ آل یاسین ہے، اور ہم یہاں پہنچے اشہدک یا مولائی انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ لا حبیب الا ہوا واہلہ واشہدک یا مولائی ان علیا امیر المؤمنین حجتہ والحسن حجتہ والحسین حجتہ وعلی ابن الحسین حجتہ ومحمد ابن علی حجتہ وجعفر ابن محمد حجتہ وموسیٰ ابن جعفر حجتہ وعلی ابن موسیٰ حجتہ ومحمد ابن علی حجتہ وعلی ابن محمد حجتہ والحسن ابن علی حجتہ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ یہ زیارت آل یاسین کے وہ بنیادی جملے ہیں کہ جو شیعہ عقائد کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہم یہاں گویا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، توحید کا اظہار ہے، رسالت کا ہے، امامت کا ہے۔ ہم یہاں کہہ رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں کہ ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں، اے میرے مولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور ان کے سوا کوئی محبوب نہیں، نہ وہ اور نہ ان کے اہل بیت کے علاوہ، یہی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اے میرے مولا کہ امام علی امیر المؤمنین اللہ کی حجت ہیں، امام حسن حجت ہیں، امام حسین حجت ہیں، اسی طرح امام علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی علیہم السلام، یہ سب اللہ کی حجتیں ہیں۔ یہاں جو کہا گیا کہ اشہدو کا، یعنی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا وقت کا حی و حاضر، زندہ اور موجود امام سمجھتا ہوں۔ تو یہ مولا کے جو اس الہی اور روحانی مقام کو جو ہے وہ یہاں ہم اجاگر کرتے ہیں، اور ان کو گواہ بنانا ایک قسم کا مولا کے مد مقابل تسلیم ہونا ہے، ان کی اطاعت اور ان سے قلبی تعلق کا اظہار ہے۔ اور یہ جو بار بار لفظ حجت آیا ہے، اس سے جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس سلسلہ حجت کا قائل ہوں۔ حجت یعنی وہی جو الہی نمائندہ ہے، اس کا جو زمین پہ اللہ کی طرف سے تسلسل ہے، میں اس کا قائل ہوں۔ عقیدہ کی روح سے یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ توحید کی گواہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، اور ان کی آل کی اللہ کے نزدیک جو مقام ہے اور جو محبوبیت ہے اس کی گواہی ہے۔ اور یہ مولا کے روبرو یہ گواہی یعنی اس چیز کے لیے کہ مولا جو ہیں وہ چونکہ دین حق کے نگہبان ہیں اور ہمارے وقت کے امام ہیں، تو میں ان کے سامنے جو ہے اپنے عقیدے کی گواہی جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ بلاخر یہ ہستیاں جو ہیں وہ یہ مقام رکھتی ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے لیے حجت قرار دیا، صرف ہمارے لیے حجت نہیں بلکہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ قائم ہے وہ بھی انہیں ہستیوں کی وجہ سے ہے۔ آج زمین کے اندر اگر
ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کر رہی ہیں تو وہ انہی ہستیوں کی وجہ سے ہے، چونکہ یہ واسطہ فیض ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ و لولانا ما عبد اللہ، ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ہماری وجہ سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، ہم اگر نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ یعنی ہم نے سکھایا، ہم نے فرشتوں کو سکھایا، جیسے بعض احادیث قدسیہ میں ہے، اور کائنات میں بھی اگر حقیقی عبادت اللہ کی جاری ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہے، یعنی ہم نے سکھایا یا ہم چکے ہیں تو یہ نظام کائنات قائم ہے، اور اسی میں یہ سلسلہ عبادت بھی۔ اسی طرح یہ جو کہا گیا کہ لا حبیب الا ہوا و اہلو، یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت ہے، اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور جو ہے جس طرح خدا ان سے محبت کرتا ہے ہم بھی محبت کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں نبی اسلام نے، قرآن یہ کہہ رہا ہے لوگوں سے اپنا جو اجر رسالت مانگا ہے وہ ان ہستیوں سے محبت اور مودت ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سورہ شورى میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم ان سے مانگو رسالت کا اجر، اور وہ اپنی اہل بیت سے، قرابت داروں سے محبت۔ یہاں ہو سکتا ہے ایک سوال ہو کہ یہ جو ائمہ کے نام کے ساتھ بار بار لفظ حجت آ رہا ہے تو حجت کہنے کی دلیل کیا ہے، اماموں کو کیوں حجت کہا جاتا ہے؟ تو حجت اس لیے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں اور اس کی مخلوقات اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، اس اعتبار سے انہیں حجت کہا جاتا ہے۔ اور حجت ہمیشہ زمین پہ ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ غائب ہو، زمین حجت سے خالی نہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الارض لا تخلو من حجت اما ظاہرا او خائفا مغمورا، زمین کبھی بھی اللہ کی حجت سے خالی نہیں، چاہے وہ ظاہر ہو یا غیبت۔ اب اسی سے امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ حجت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی غیبت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ تو اس فکرے کے اندر یہ جو زیارت کا حصہ ہم نے، تو زیارت کا یہ جو حصہ ہم نے بیان کیا، یہاں گویا ایک مومن کے عقائد کا اظہار ہے، توحید، نبوت، امامت، اور پھر وہ امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں چونکہ اپنے عقائد پیش کر رہا ہے تو وہ گویا ان کو وقت کا زندہ امام مانتا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ گویا مولا ہماری نیتوں اور عقائد سے باخبر ہے، اور پھر وہ امام کی حجیت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ یہ سارے روحانی ثمرات جو ہیں وہ ہم اپنے دل و جان میں، اپنی فکر میں جو ہیں وہ لیں اور مولا کے سچے ناصر بنیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔